بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 26 علامات وقف آج پڑھنا سیکھیں گے۔ دیکھیے، علامات یہ نشانات کو کہتے ہیں۔ علامت کی جمع ہے علامات، تو علامات نشانات کو کہتے ہیں۔ وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے، تو ٹھہرنے کے نشانات، ٹھہرنے کے بہت سارے نشانات ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں۔ وہ سارے نشانات نیچے دیے گئے ہیں اور اس کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ جتنی بھی علاماتیں ہیں وہ ٹھہرنے کے لیے دیے گئے، لیکن ٹھہرنے کی بھی کئی صورت ہوتی ہیں۔ کہیں پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، کہیں پر ٹھہرنا جائز ہوتا ہے، کہیں پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، کہیں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو ٹھہرنے کی کئی صورت ہوتی ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے نشانات نیچے دیے گئے ہیں اور ہر ایک کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اور جتنے بھی نشانات نیچے دیے گئے ہیں وہ سب شارٹ ہیں، وہ سب شارٹ ہیں، مطلب ایک جملہ ہے جو پورے جملہ نہ لکھ کے اس کا شارٹ فارم یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر نشانات کا فل فارم کیا ہے۔ یہاں پر شارٹ فارم لکھا گیا ہے، اس کا فل فارم کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ٹھہرنا کیوں ضروری ہے، ٹھہرنا نہ ٹھہرنا قرآن شریف میں کیوں ضروری ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ دیکھیے، قرآن شریف جو ہے وہ گفتگو کے انداز میں ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو جہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے ہم وہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ یعنی بات کے مکمل ہونے اور بات کے صحیح ہونے میں ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بڑا دخل ہے۔ اگر کہیں پر ہم ٹھہر رہے ہیں اور جہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے وہاں پر اگر ہم نہ ٹھہریں تو بات کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ کہیں پر نہ ٹھہرنا چاہیے، ہم وہاں پر ٹھہر جا رہے ہیں تو مطلب بگڑ جاتا ہے، بات مکمل نہیں ہو پاتی ہے، سمجھنے والا کچھ سے کچھ سمجھ جاتا ہے۔ تو قرآن شریف میں جو بھی قرآن شریف جو گفتگو کے انداز میں ہے، اسی وجہ سے جہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے وہاں پر علامات لگا دیے جاتے ہیں ٹھہرنے کے، اور کہاں پر زیادہ ٹھہرنا ضروری ہے، کہاں پر نہ ٹھہرنا ضروری ہے، کہاں پر بہتر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کی بنیاد پر الگ الگ نشانات لگائے جاتے ہیں۔ کہیں پر گول نشان لگا دیا گیا ہے، کہیں پر تا بنا دیا گیا ہے، کہیں پر میم بنا دیا گیا ہے نا۔ تو وہ جہاں پر زیادہ ضروری ہے، کہاں پر ضروری نہیں ہے، تو اس اعتبار سے علامات مختلف جگہوں میں لگائے گئے ہیں۔ تو چلیے ہم سارے جو ہے علامات کا فل فارم بھی بتائیں گے آپ کو، اور اس کا مطلب بھی بتائیں گے کہ کہاں پر ٹھہرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ دیکھیے، علامات یہ گول نشان اس کو آیت کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ گول نشان یہ گول تا ہے، حقیقت میں یہ گول تا ہے، ٹھیک ہے، گول تا ہے، اور اس گول تا کی بنیاد پر اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ وقف تام کا فل فارم، وقف تام کا شارٹ کیا ہے؟ گول تا۔ وقف تام نہ لکھ کر شارٹ میں گول تا لکھا گیا، لیکن یہاں پر گول تا نہیں لکھے ہیں، بلکہ گول تا کو ہٹا کر یہاں پر گول دائرہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ لیکن اس کو وقف تام جو کہتے ہیں وہ گول تا کی بنیاد پر کہتے ہیں، گول تا کی بنیاد پر۔ تو گول تا یہ وقف تام کا شارٹ گول تا ہے، اور گول تا یہاں پر نہ لکھ کے گول دائرہ بنا دیا جاتا ہے، تو اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اسی وجہ سے اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ وقف مطلب ٹھہرنا، تام مطلب مکمل ٹھہر جانا چاہیے، مکمل یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ گول دائرہ ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، اور یہ اس کو وقف تام بھی کہتے ہیں، وقف تام بھی کہتے ہیں، یعنی مکمل ٹھہر جانا چاہیے۔ اور حقیقت میں یہ گول تا ہے، لیکن گول تا نہ لکھ کے یہاں پر گول دائرہ بنا دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو آیت بھی کہتے ہیں اور وقف تام بھی کہتے ہیں۔ اب نیچے دیکھیے، یہ تا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی اس کا فل فارم مطلق ہے۔ تو پورا مطلق نہ لکھ کے یہ نشان صرف تا لکھ دیا جاتا ہے، شارٹ میں اس کا شارٹ میں تا لکھ دیا جاتا ہے۔ وقف مطلق کی علامت ہے،
اس میں بتا رہے ہیں کہ اس پر ٹھہرنا چاہیے. وقف کا معنی ٹھہرنا، مطلق کے مطلب ضرور ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. یہ علامت قرآن شریف میں کہاں پر لگا ہوتا ہے؟ یہ علامت تا جو ہے یہ علامت قرآن شریف میں وہاں پر لگا ہوتا ہے جہاں پر بات جو ہے مطلب تمام نہیں ہوتا. مطلب تمام نہیں ہوتا یعنی کہنے والا کچھ اور بھی آگے کہنا چاہتا ہے، بات مکمل نہیں ہوتی، لیکن اب اگر ٹھہرنا چاہے تو وہاں پر ٹھہر جانا چاہیے. یہ سوچ کر ٹھہرنا چاہیے کہ بات ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی ہے، بلکہ کہنے والا کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا ہے آگے. تو آپ یہاں پر تا میں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور بلکہ ٹھہر جانا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وقف مطلق کی یہ علامت ہے تا، ہے نا، یعنی وقف مطلق نہ لکھ کے وہاں پر صرف تا لکھ دیا گیا ہے شارٹ میں. ٹھیک ہے، مطلق میں تا آیا ہے، وہی تا کو یہاں پر صرف لکھ دیا گیا ہے. اب دیکھیے جیم. جیم یہ کس کی علامت ہے؟ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یعنی جائز نہ لکھ کر شارٹ میں صرف جیم کو لکھ دیا گیا. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. یہاں جہاں پر یہ نشان بنا ہو جیم تو وہاں پر آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں. ٹھہرنا بہتر ہے کہ ٹھہر جانا چاہیے، اور اگر نہیں ٹھہرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے زا، یہ شارٹ فارم ہے، اس کا فل فارم ہے وقف مجوز. وقف مجوز، مجوز کا مطلب تجویز کیا ہوا، چنا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اختلاف ہے ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے کے، لیکن یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے. ٹھیک ہے، ویسے کیا ہے؟ اجازت ہے. اس وجہ سے تو وقف مجوز یہاں پر نہ لکھ کے مجوز میں جو زا آیا ہے آخر میں، اس زا کو یہاں پر لکھ دیا گیا ہے شارٹ میں. اب دیکھیے صاد. صاد اس کا فل فارم کیا ہے؟ صاد کا فل فارم ہے وقف مرخص. مرخص، ٹھیک ہے، تو مرخص نہ لکھ کے صرف صاد لکھ دیا جاتا ہے. مرخص میں جو صاد ہے اس صاد کو یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے. مرخص کے وقف کے معنی ٹھہرنے ہوتے ہیں، مرخص کا مطلب رخصت، چھٹی، ہے نا. تو جہاں پر یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. یہاں پر یہ صاد بنا ہو تو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی لمبی آیت ہے، آدمی پڑھتا پڑھتا سانس اس کی ٹوٹ جا رہی ہے، تھک جا رہے ہیں وہ سب، تو وہاں صاد کی جگہ پر بھی اگر ٹھہر گیا تو رخصت ہے، یعنی ٹھہر سکتے ہیں، اجازت ہے. اب نیچے دیکھیے علامت صلے. صلے کا فل فارم کیا ہے؟ صلے کا فل فارم ہے الوصل اولا. الوصل اولا کا شارٹ میں کیا لکھا گیا ہے؟ صلے. تو یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے. صلے میں کیا ہے؟ ملا کر پڑھنا بہتر ہے. الوصل کے مطلب ہوتا ہے ملانا، اولا کا مطلب اولا ہے، بہتر ہے، تو ملا کر پڑھنا بہتر ہے. تو الوصل اولا نہ لکھ کے صرف صلے لکھ دیے ہیں شارٹ میں، یہ لکھ دیا جاتا ہے قرآن شریف میں. اب نیچے دیکھیے قاف. قاف، قاف کا فل فارم کیا ہے؟ قاف کا فل فارم ہے قیل علیہ الوقف. قیل علیہ الوقف، یعنی اس پر وقف کہنے کی بات کہی گئی ہے. یعنی اس میں اختلاف ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے یا نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. تو قد کیا ہے؟ قیل علیہ الوقف کا شارٹ فارم صرف قاف لکھ دیا گیا ہے. نیچے دیکھیے قف. قف، ٹھیک ہے، قف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے. یہ دیکھیے قف، یہ پورا قف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کا، یہ پورا لکھا جاتا ہے. اس کا فل فارم شارٹ فارم یہی ہے قف. قف کے معنی ہوتا ہے عربی میں ٹھہرنے کے. تو جہاں پر قف بنا ہو وہاں پر ٹھہر جانا چاہیے. اور یہ قف جو ہے قرآن شریف میں یہ علامت وہاں پر بنی ہوتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو. یعنی جب پڑھنے والا وہاں پر ملا کر پڑھ دیا جائے گا تو وہاں پر قف کی علامت لگا دی جاتی ہے، تاکہ قف کی علامت لگا دی جاتی ہے کہ یہاں پر ملا کر نہ پڑھو، یہاں پر ٹھہر جاؤ،
यहाँ पर ठहर जाओ, ठीक है। फिर ये 5, इसको ये आयत कोफ़ी है, मिस्ल आयत के हुक्म के हैं। मतलब कुरान शरीफ में जहाँ पर 5 बना हुआ हो तो इसको कहते हैं ये आयत कोफ़ी है, मिस्ल आयत के हुक्म, यानी आयत जो ऊपर पढ़े हैं तो वहाँ पर ठहरना, पूरी तरीके से ठहर जाना चाहिए। तो जिस तरीके से गोल दायरा जो आयत जिसको कहते हैं, वक्फ़े ताम जिसको कहते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से ठहर जाते हैं, उसी तरीके से जहाँ पर 5 बना हो वहाँ पर भी ठहर जाना चाहिए। अब देखिए ये मीम का फुल फॉर्म क्या है? ये वक्फ़े लाजिम, ये वक्फ़े लाजिम, ठीक है। वक्फ़े लाजिम ना लिख के उसमें शॉर्ट में सिर्फ मीम बना दिया जाता है। तो वक्फ़े लाजिम की अलामत इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। वक्फ़ का मतलब ठहरना, लाजिम के मतलब ज़रूर ठहरना चाहिए, ठीक है। अगर ना ठहराएंगे तो मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाने का एहतिमाल होता है। इस वजह से वहाँ पर मीम लगा दिया जाता है कि यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। अगर नहीं ठहरोगे तो मतलब कुछ से कुछ हो जाएगा। जैसे उर्दू में आप किसी को ये कहे कि उठो उठो मत बैठो, यानी आप उसको उठने का हुक्म दे रहे हैं और बैठने से मना कर रहे हैं। तो उठो में जब आप ठहर जाते हैं तो ये माना बनता है कि उसको उठने का हुक्म दिया जा रहा है और बैठने से मना किया जा रहा है। लेकिन उठो में अगर आप नहीं ठहरेंगे और आप दूसरी जगह ठहर जाएंगे तो माना कुछ से कुछ हो जाएगा। जैसे आप बोलेंगे उठो मत में आप ठहर रहे हैं, उठो में नहीं ठहर रहे हैं बल्कि मत में ठहर रहे हैं। उठो मत बैठो, तो माना बदल गया ना कि इसमें क्या हो गया कि आप बैठने के लिए बोल रहे हैं, उठने से मना कर रहे हैं, तो माना बदल गया है ना, माना बदल गया ठहरने की बुनियाद पर। तो यहाँ पर जहाँ पर जो है ठहरने का से माना बदलने का ज़्यादा एहतिमाल होता है, वहाँ पर मीम ये वक्फ़े लाजिम की अलामत लगाई जाती है। नीचे देखिए सीन या सकता, यहाँ किसी कदर ठहरना चाहिए मगर सांस ना टूटने पाए। सीन या सकता, ठीक है, यहाँ पर ठहरना है, ठीक है, ठहरना है लेकिन सांस नहीं टूटना चाहिए। कुरान में कई जगह है इस तरीके से आपको मिला रहेगा, कहीं बस सीन या सकता, बल्कि जगह जगह सकता पूरा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, या सीन भी कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पर यह है कि आपको ठहरना है। और ठहरने के वक्त जिस तरीके से आखिरी हर्फ को जज्म दे देते हैं, साकिन समझकर ठहरते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पर साकिन, उस हर्फ को साकिन करके ठहरना है, लेकिन सांस को नहीं तोड़ना है। थोड़ी देर ठहरना है, फिर आगे आपको पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। अब देखिए वक्फ़ा यहाँ सकता की निस्बत ज़्यादा ठहरना चाहिए और सांस भी ना तोड़े। तो सीन, सकता और वक्फ़ा ये दोनों एक ही चीज़ है। सकता में थोड़ी देर ठहरते हैं और सांस नहीं तोड़ते हैं, और वक्फ़ा में थोड़ा ज़्यादा देर तक ठहरते हैं और इसमें भी सांस नहीं तोड़ते हैं। अब देखिए लाम अलिफ क्या है? लाम अलिफ, लाम के माना नहीं के हैं, ठीक है, लाम के माना नहीं के हैं। ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता, और जहाँ इबारत के दरमियान में लाम अलिफ हो वहाँ ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा, ठीक है। आयत के ऊपर अगर गोल आयत है उसके ऊपर लाम बना हुआ है तो वहाँ पर ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता है। लेकिन अगर इबारत के दरमियान में हो, यानी गोल निशान जो है आयत उस आयत के ऊपर ना हो, ऐसा ही इबारत में हो, तो वहाँ ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। अब ये देखिए नीचे अलामत है काफ, ठीक है, ये काफ का फुल फॉर्म है कज़ालिक, ठीक है। तो कज़ालिका ना लिख के सिर्फ काफ लिख दिया जाता है। सिर्फ क्या लिख दिया जाता है? काफ। मतलब यह है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी है। इससे पिछले वाली आयत में जो भी अलामत हो, जीम बना हुआ हो, तो यहाँ काफ जो है, जीम में ठहरना जो है ज़रूरी है और ना ठहरना भी जायज़ है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे जहाँ पर काफ बना हो। अगर आयत है तो आयत का जो हुक्म है वही हुक्म यहाँ पर भी मानेंगे। सले है तो सले का जो हुक्म है वही हुक्म काफ की जगह में भी मानेंगे, ठीक है। तो ये मा। अब देखिए मा ये मुआनका
کا شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، مع۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو، جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو، مطلب 3 جملہ ان میں سے کسی 2 کو ملا کر پڑھنا چاہیے اور ایک جگہ رکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تشریحات تھے علامات وقف سے متعلق، میں نے سب کا فل فارم بھی بتایا، سب کا معنی بھی بتایا، اور سب کہاں ٹھہرنا بہتر ہے، کہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، کہاں جائز ہے، کہاں جو ہے جائز نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں قرآن شریف پڑھتے وقت۔